السلام علیکم باور بھائی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام حسن، بالکل ٹھیک ہے. تم سناؤ کیسے ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آج میں کچھ ذاتی موضوعات پر آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا. ویسے تو کافی دیگر ایسے موضوعات ہیں جس پر آپ نے کافی زیادہ گفتگو کی ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو اس سے شعور بھی حاصل ہوا ہے. لیکن آج میں چاہوں گا کہ آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی کچھ سوالات ہم آپ سے پوچھیں اور جانیں کہ آپ کا براٹ اپ کیسے ہوا اور آپ کا یہ جو طویل سفر ہے اس میں کس طرح آپ نے اسٹرگل کی، آپ کس طرح کامیابیوں اور ناکامیوں سے الجھتے رہے اور یہاں تک پہنچے. تو میں شروع کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جو اسکول لائف تھی یا جو آپ کا اسکول ٹائم تھا اس میں آپ نے کیسے ان کیا، کیا کمپٹیشنز تھے آپ کے، کیا معاملات تھے، اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں پلیز. حسن بہت شکریہ. واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ سنجیدہ موضوعات پر تو اکثر گفتگو ہوتی ہے جی اور آئی انجوائے ٹاکنگ آن ویریس سبجیکٹس، لیکن یہ ہے کہ یہ تم نے بڑا ڈفرینٹ کیا ہے کہ آج تم نے ایک تو اس کو تھوڑا پرسنلائز کر دیا اور کچھ ماضی کو کریدنے کی بات کی ہے کہ ماضی کیسا تھا، اور اسپیشلی اسکول لائف کے بارے میں جی جی میں کوشش کروں گا کہ اسی پہ فوکسڈ رہوں اور کچھ ایکسپیرینسز میں شیئر کروں کہ اس زمانے میں اسکول لائف کیسی تھی اور کیا ایکسپیرینسز تھے. بڑا دلچسپ سوال ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایٹیز کا زمانہ تھا، بڑی سمپل اسکول لائف ہوتی تھی. اگر میں دیکھوں کہ آج کل کے دور میں جس طرح سے اسکول لائف ہے تو یہ بہت ڈفرینٹ ہے. بالکل. اور تب ویسے بھی میں یہ بتا دوں کہ وہ زمانہ تھا جب پبلک سیکٹر کے اسکول تھے، یعنی گورنمنٹ سیکٹر کے اسکولز ہوا کرتے تھے. جی جی پرائیویٹ سیکٹر کی اسکولنگ کا ابھی دور دورہ اتنا نہیں تھا، تصور نہیں تھا اتنا. اگر تھے بھی تو بہت کم تھے، نہ ہونے کے برابر. لیکن یہ بعد کا فنامنا ہے پرائیویٹ اسکول ایجوکیشن سسٹم کا. تو اسکول لائف واز ویری سمپل ایٹ دیٹ ٹائم. سوری میں تھوڑا سا ایڈ آن کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ کا جو پروفیشن ہے وہ بھی ایجوکیشن سیکٹر سے منسلک ہیں آپ. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو آپ بہتر گائیڈ کر سکیں گے کہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر آپ کو کیا ریفارمس چاہیے مزید. آنے والی جو ہماری یوتھ ہے ان کے لیے کیا بہتر چیزیں ہیں. کمپیریزن ہم رکھنا چاہتے ہیں ایک بڑے شارٹ سے سینیریو کے اندر کہ آپ کا پریویس جو آپ نے لائف گزاری اس میں اور آج کے وقت میں کیا ڈفرینس ہے اور کیا ریفارم ہے جو آج ہمیں اپنی یوتھ کے لیے کرنی چاہیے. بالکل، بہت ہی زبردست سوال ہے آپ کا. بفور آئی پروسیڈ ود مائی اون ایکسپیرئنس آف مائی اسکولنگ اینڈ جنرلی دا اسکولنگ ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان، میں ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پر ترقی ہوئی ہے، آپ کوئی بھی ملک اٹھا لیجئے، دنیا کا کوئی بھی ریجن اٹھا لیجئے، آپ یورپ لے لیجئے، امریکہ لے لیجئے، یا کوئی بھی اور ریجن کی بات کر لیں، اس کی بنیاد اسکول ایجوکیشن سسٹم فاؤنڈیشن ہے. وہ ترقی کی جو بنیاد ہے وہ آپ کا اسکول ایجوکیشن سسٹم ہے. تو جن ممالک نے یا جن معاشروں میں بھی ترقی ہوئی ہے ان کا بنیادی طور پر اسکول ایجوکیشن پر بہت فوکس رہا اور انہوں نے اس کو مضبوط بنایا، جس کا مطلب ہے انہوں نے اپنی ترقی کی بنیاد کو بھی مضبوط بنا دیا. ہمارے یہاں سیڈلی، ایک تو میں اپنے زمانے کی بات اگر کروں، جب میں اسکول میں تھا تب بھی کوئی ایسا خاص اچھا نظام نہیں تھا، بہت ہی میڈیوکر تھا. ایز سچ کوئی کوالٹی ایجوکیشن نہیں تھی. نصاب کے حوالے سے دیکھیں تو بھی کوئی خاص ایسا نصاب نہیں تھا جو آپ کو ترقی کی طرف ڈرائیو کر سکے. ٹیچرس کا بھی دیکھیں تو with my all due respect but at the same time apology with all those teachers، اس زمانے کے جتنے بھی اساتذہ ہیں ان سے معافی مانگتے ہوئے میں کہوں گا کہ وہ کوئی اتنا اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا. ہم سب بھی اس دور سے گزر چکے ہیں. میں تو بلکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم نے تو ماریں بہت کھائی ہیں اسکولز میں. بلکہ ماروں کے لیے، سوری میں کٹ کر رہا ہوں، ماروں کے لیے ایک زیرو پیریڈ لگتا ہوتا تھا. وہ ہوتا ہی صرف مارنے کے لیے ہوتا تھا، صرف مار کے لیے تھا. تو میں نے تو کافی مار بھی کھائی کیونکہ میں ہر سبجیکٹ میں اچھا نہیں تھا. میں ویسے بھی کوئی بہت زیادہ لائک فائک اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھا. اور لیکن یہ کہ کچھ اسٹرینگس تھیں اور کچھ ویکنیسز بھی تھیں. مثلا میں مثال دے دیتا ہوں کہ انگلش میں میرا انٹرسٹ بہت ہائی تھا اور جو کہ میں نظر آتا ہے میں بہت اچھا پرفارمر تھا اس میں. ہمیشہ بولنا اچھا، خود سے لکھنا، یہ ایک پیشن تھا میرے اندر اس وقت. اور لینگویج کے لیے خاص انٹرسٹ بھی تھا.
تو اس لیے میں بہت سیکھتا تھا. لسننگ بہت ہوتی تھی اس وقت. زیادہ لسننگ تو ٹی وی وغیرہ کے پروگرامز ہوتے تھے کہ خبریں سن لی, کوئی BBC سن لیا, CNN سن لیا, انگلش نیوز سن لی, انگلش موویز دیکھ لی, تو وہاں سے اپنی اسکل ڈیولپ کی اور اس کو پریکٹس کرنا. لیکن اس کے برعکس یہ تھا کہ انفارچونیٹلی میتھس میرا بہت ہی برا تھا اور اس میں نارملی میرا خیال 80% جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس میں ویک ہی ہوتے ہیں. ویک ہوتے ہیں. اچھا. تو میرا بھی کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا. میتھمیٹکس میں مجھے مار بھی بہت پڑتی تھی, فیل بھی بہت ہوتا تھا. بٹ ہاؤ ایور کچھ سبجیکٹس اچھے تھے اور کچھ اکا دکا جو ہے وہ برے بھی تھے, تو اسی طرح چلتا تھا. تو اس میں یہ اگر کمپیئر کروں تو اس زمانے میں انوائرمنٹ اتنا انسپائرنگ نہیں تھا, اتنا کمپٹیشن بھی نہیں ہوتا تھا جتنا آج کل. آج کل کمپٹیشن بہت ہے, بچوں کو پش کیا جاتا ہے, ان کو موٹیویٹ اور انسپائر بھی کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے. ہمیں گول سیٹنگ بہت ہوتی ہے. اس زمانے میں یہ چیزیں اتنی زیادہ نہیں تھیں. تو اسکول لائف جو ہے ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کوئی ایکسائٹنگ اس حوالے سے نہیں تھی کہ جس طرح آج کل کمپٹیشن کا بہت زیادہ ایلیمنٹ ہمارے اسکول ایجوکیشن سسٹم میں ہے. تو یہ تھا. اور ٹیچرز اس زمانے میں بہت زیادہ انسپریشنل نہیں ہوتے تھے. بعد میں تو خیر قانونی طور پر جو مار والا ایلیمنٹ تھا اس کو روک دیا گیا. غالباً یہ نون لیگ کی حکومت میں شہباز شریف صاحب نے یہ اقدام کیا تھا. آئی تھنک مجھے جہاں تک یاد ہے کہ انہوں نے ایک سلوگن بنایا تھا, مار نہیں پیار. مار نہیں. تو اس کے بعد واقعی کافی مار سے بچے ہیں بچے, میرا جہاں تک. اس کا ایک میں اور شیئر کرنا چاہوں گا جو میری اپنی آبزرویشن ہے, پھر انالیسز میں نے کیا کہ وہ جو مار کا ایلیمنٹ تھا اس زمانے میں, اس نے آپ کے ٹیلنٹ کو بہت تباہ کیا. میں سمجھتا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ سارے حالات دیکھے ہیں. میں دیکھتا تھا کہ بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے تھے جن میں پوٹینشیل تھا, جن میں ٹیلنٹ تھا, لیکن مار کی وجہ سے وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے, وہ نہیں آتے تھے. سائیکولوجیکل ایشوز بہت پیدا ہوتے تھے اس مار والے ایلیمنٹ کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بہت سا ٹیلنٹ جو ہے اس کو کرب کیا گیا اور اس کو اسپائل بھی بڑا کیا گیا. بعد میں جو سسٹم ایوالو ہوا ہے جس میں موٹیویشن پر فوکس ہوا, اس سے میرا خیال ہے کہ ایک پازیٹیو چینج آیا ہے. اور خاص طور پھر پرائیویٹ سیکٹر ایجوکیشن جب ایوالو ہوا ہمارے یہاں, تو اس نے بھی بہت ایک اچھا رول پلے کیا ہے. کوالٹی کی بینچ مارکنگ کی ہے اور ایک کمپٹیشن کا ایلیمنٹ ہے. تو اس سے یہ کہ اسکول ایجوکیشن کی کوالٹی بہتر ہوئی ہے, ایک کمپٹیشن کا انوائرمنٹ پیدا ہوا ہے, اور ٹیلنٹ کو بہتر انداز میں ڈیولپ کرنے کے لیے کوششیں میرا خیال ہے کہ بہتر طریقے سے ہو رہی ہیں, مزید بھی ہو رہی ہیں. ایبسولوٹلی. میں نے آپ کی گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ مارنے میں اس اساتذہ کا کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر پازیٹیو ڈائریکشن میں ہو, جس طرح آپ نے بتایا ابھی کہ اساتذہ جب مارتے تھے تو کئی بچوں کا جو ٹیلنٹ تھا وہ بھی دب جاتا تھا اس دوران, یعنی کہ وہ اس کو نکالنے کی بجائے اس کو دبا دیتے تھے, پازیٹیو ڈائریکشن میں نہیں مارتے تھے. بالکل بلا وجہ بھی مارتے بلا وجہ بھی, یہ بھی فیکٹ ہے کہ بعض مارتے بلا وجہ تھے. بلا وجہ یہ ریئلٹی ہے کہ واقعی میرے سامنے کہ اب مجھے وہ میری میموریز اب ٹریگر ہوئی ہیں, تو مجھے کئی واقعات یاد آ رہے ہیں کہ ایک ٹیچر آتا ہے. کوئی ایک آدھا واقعہ ذرا ہمارے ناظرین کو بھی سنائے نا, تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ. ہاں, بس ایسے تھا کہ آئے اور کلاس میں گھس گئے اور کوئی کویشچن ایسا کر دیا جو ان کو بھی پتا تھا کہ کسی نے اس کا جواب نہیں دینا, تو اس پہ مار لیا بچوں کو اور اس طرح سے پنش کر لیا. تو آئی تھنک تھنگس ہیو چینجڈ اے لاٹ. اب جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے یہ اس سے تو بہت بہتر ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ایجوکیشن کا اہم رول ایوالو ہونا جو ہے وہ بہت ایک سمجھتا ہوں پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے ہمارے یہاں. تو آپ مزید ابھی آپ اس سیکٹر سے کیونکہ منسلک بھی ہیں, آپ کا شعبہ بھی ہے, تو آپ کافی بچوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں, ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں کہ اب مزید کیا ایسا ایجوکیشن سیکٹر میں ہونا چاہیے جس سے ہمارا لٹریسی ریٹ بھی بہتر ہو, ہماری یوتھ بھی اویئر ہو, اور بہت سارے معاملہ جو اس وقت سوشل ایشوز چل رہے ہیں آپ بھی اس سے بالکل آگاہ ہوں گے, اس بارے میں تھوڑی ہماری رہنمائی فرمائیں.
یہ بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور اس پر میں بارہا بات بھی کر جی چکا جی ہوں. آج پھر میں وقت کی جو کمی ہے اس کو میں مد جی نظر جی رکھتے ہوئے بڑا اختصار کے ساتھ اس پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ایریا ہے اس اسکول ایجوکیشن کے اندر اور جنرلی بھی اگر اسکول سے آگے جائیں تو آئی مین کالج یونیورسٹی لیول پر ہائر ایجوکیشن میں بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر ایک مائنڈ سیٹ کریشن کریں. لوگوں کا ایک جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا جی جی ایلیمنٹ ہے اس پر اس ہم پہ کافی فوکس کام کریں. ہونا سافٹ چاہیے. اسکلس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے یہاں آپ پر. آلریڈی میرے خیال کر بھی رہے ہیں. کر بھی رہا ہوں جی بالکل, میں اس پہ کافی کام کر رہا ہوتا ہوں. تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر کام کرنے کی ضرورت ہے. جو مسنگ لنک ہے ہمارے پورے ایجوکیشن سسٹم میں وہ ہے کہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کمپوننٹ ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے مسنگ ہے. وہ اسکول کالج یا یونیورسٹی لیول تک بھی آپ جی دیکھیں تو آپ کو یہ نظر نہیں آتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جو ہماری نوجوان نسل کو, جو ہماری اس نئی جنریشن ہے, جی جو ہمارے ملک کا فیوچر ہے, اس کو ایک ایسے ٹریک پر گامزن کر دے جو پاکستان کے ہر شعبہ میں ترقی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے اور دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ پھر ظاہر ہے جب آپ اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرنا چاہیں گے اور ان کے اندر یہ خصوصیات پیدا کرنا چاہیں گے تو آپ کو پھر ویسے ٹرینرز بھی چاہیے, ویسے ٹیچرز کی بھی ضرورت ہے. تو یہ ایک دوسرا ایریا جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ویسے ٹیچرز اور ٹرینرز پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اب ٹیچنگ اور ٹریننگ جو ہے وہ ٹریڈیشنل نہیں ہے. اٹس ناٹ جسٹ کمنگ ٹو اے کلاس ڈیلیورنگ اے لیکچر اینڈ دیٹس اٹ. نہیں, یہ اب اس سے آگے چلے گئی ہے. اس میں کوچنگ کا ایلیمنٹ ہے, مینٹورنگ ہے پوری, کہ جس میں آپ نے لوگوں کو ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو ایک ڈائریکشن کی طرف لے کر جانا ہے اور ان کے اندر وہ صلاحیتیں جو موجود ہیں انہیں اجاگر کرنا ہے تاکہ وہ کل کو جب پریکٹیکل لائف میں جائیں اور کسی بھی شعبہ میں وہ جب کام شروع کریں پریکٹیکلی تو وہ ایک سوچ کے ساتھ, ایک ویژن کے ساتھ آگے بڑھیں اور جہاں جہاں بھی وہ اپنا ایک ترقی کے لیے کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ٹیچرز کی ڈیولپمنٹ, ٹرینرز کی ڈیولپمنٹ ایک اور امپورٹنٹ ایریا. اور پھر اسی طرح ہمارے یہاں جو کریکولم ہے اس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں وہ ایلیمنٹس ہونے چاہیے جس مائنڈ سیٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ ڈیولپ کر سکے. تو ہمارے یہاں بہت سی ریفارم ضروری ہے, لیکن میں آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس کی بنیاد اسکول ایجوکیشن سسٹم ہے. سب سے پہلے جی ہاں سب سے پہلے ہمیں اسکول ایجوکیشن پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. وہاں سے جب آپ بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر کام کریں گے تو پھر آگے آپ کا کام آسان ہو جائے گا. وہی بچے جب اسکول اور کالج, اسکول سے ہوتے ہوئے کالج اور یونیورسٹی اور پھر پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو پھر آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو آپ کو چاہیے, وہ لیڈرشپ آپ کو ملے گی جو آپ کے ملک اور قوم کی ضرورت ہے. تو یہ میرا ایک بریف کامنٹ ہے اس حوالے سے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. نو ڈاؤٹ یہ ڈبیٹ بہت لمبی ہو سکتی ہے اور وقت کی قلت کے باعث ہم اس کو یہاں پر اختتام پذیر کرتے ہیں اور ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ ان سے مزید اس طرح کی اور معلومات حاصل کریں گے اپنی آنے والی ویڈیوز میں. تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. اللہ حافظ.